يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس کے حکم سے یہ سورج کا نظام، چاند کا نظام، رات کا نظام، دن کا نظام قائم ہے، اور جب تک وہ بادشاہ چاہے گا یہ نظام قائم رہے گا، اور جب رب نہ چاہے گا یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد کر دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ کبریائی اس بادشاہ کی کہ کبھی سورج اور چاند اور تاروں نے، سمندروں کی لہروں نے، صحراؤں کی ہواؤں نے کبھی رب سے یہ نہ کہا کہ بہت عرصہ بیت گیا ہے اور ہم تھک چکے، کوئی پیچھے رہ گیا ہو، کوئی آگے نکل گیا ہو۔ وہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا، اس کے حکم سے تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے پورا نظام سنبھالا ہوا۔ ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اپنے بادشاہ، شہنشاہ، رب کریم کا تعارف کروایا، اس دنیا کا بتلایا کہ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، کہ دنیا، اس کا فائدہ بہت تھوڑا، بہت تھوڑا، اور آخرت وہ تو بہت بہتر ہے، خیر، بہت بہتر۔ کن کے لیے؟ لمن اتقی، جو اس بادشاہ سے ڈرتے۔ ولا تظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اہل ایمان، یہ زندگی بہت تھوڑی، بہت تھوڑی، انالیسز کر کر دیکھ لیجیے۔ ایک شخص کو رب بیمار کر دے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیا دیکھا، حالانکہ 50 سال آرام ہی دیکھا، کبھی بیمار نہ ہوا، اور اب بیمار ہو کر حقیقت کھل گئی۔ کچھ ایام سونے میں گزر گئے، اور کچھ امیروں والی زندگی جو ہر انسان کو، وہ غریب ہو یا امیر، بچپن میں ملا کرتی، وہ ویسے گزر گئے۔ کچھ ایام جوانی کی جولانی میں گزر گئے، باقی کتنے بچے؟ چند سال کی یہ زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں والآخرۃ خیر لمن اتقی، وہ تو ہمیشہ کی زندگی۔ ہم اس زندگی کو بھلا کر اس دنیا کو ہی بناتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔
یاد رکھیے گا یہ دنیا اللہ ان کو بھی دیتا ہے کہ من لا یحب، وہ اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ میں دیکھوں صبح سے شام تک میری محنتیں اور میری مشقتیں دنیا بنانے میں کتنی ہے اور آخرت سنوارنے میں کتنی، مجھ سمیت۔ کیا خوبصورت کلام ہے کہ دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے لکھ دی، جتنی لکھ دی۔ میں اگر 24 گھنٹے بھی جاگ کر کام کروں تو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی رب نے لکھ دی۔ میرا ایمان ہے 10 روپے بھی کوئی شخص زیادہ نہیں کما سکتا کہ میں نے بڑی محنت کی ہے اور میں نہیں، یہ تو رب نے لکھ دی تھی۔ اور زندگی بھی لکھ دی ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ ایک لمحہ سانس اندر جائے اور باہر آئے نہ، وہ لمحہ مکمل ہو کر اگلا لمحہ شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں اضافہ نہیں کر سکتا، یہ بھی لکھ دیا۔ دنیا انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے شیطان اور یہ دنیا، اور جو انسان آخرت کی طرف جاتا ہے دنیا اس کی طرف بڑی بھاگ کر آتی ہے، میں اس کی کسی طریقے سے آخرت خراب کر دوں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس تھوڑی سی زندگی کا سودا رب سے کر لینا چاہیے، رب سے کر لینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا رکن یمانی سے اور حجر اسود، یہ درمیانی جگہ، یہاں رکن یمانی شروع ہو رہا، یہاں سے پڑھتے ہوئے جاؤ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر اور وقنا عذاب المیزان۔ اور اس حدیث کی تفسیر میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک صحابی سے ملتے ہیں، دیکھا وہ بیمار ہو کر بہت کمزور، انتہائی کمزور، غالباً لفظ ہے چوزے کی طرح۔ آپ نے پوچھا تم نے کیا مانگا رب سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رب سے کہا تھا کہ دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں اس کی سزا دنیا میں دے دے، آخرت میں نہ دینا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ مانگا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ تم نے رب سے دنیا کی بھلائیاں کیوں نہ مانگی؟ آخرت کی بھلائیاں کیوں نہ مانگی؟ یہ دعا یاد کروائی، صحابی نے یاد کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے جوان کر دیا۔
دنیا کی بھلائیاں بھی دے دی. یہ دنیا تو ملنی اور آخرت، والآخرت خیر لمن اتقی. اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. اس وقت کو بچے سے لے کر بوڑھا شخص غنیمت جانے اور ایک ایک لمحہ جیسے آپ دیکھیے آن لائن کلاسیں ہمارے بچوں کی ہو رہی. ہمارے دور میں تو کچھ تھا ہی نہیں. یہ یونیورسٹی تک پڑھے جا کر آن لائن کلاسیں. اب وقت دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ایگزامینیشن ہال میں دیا جاتا تھا، 3 گھنٹے ہمیں اس وقت ملتے تھے غالب. یہاں وقت دیا جاتا ہے اور 2 منٹ پہلے سبمٹ فائل کر دیں، اسائنمنٹ کر دیں. اگر لیٹ ہو جائے، مثال دے رہا، وہ آخرت اگر وہاں لیٹ ہو گئے، وہاں پیپر کی تیاری کوئی نہیں کی، وہاں رب سے ملاقات کی تیاری کوئی نہیں کی. دیکھیے قرآن مجید، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جس کو رب سے ملنا ہوتا ہے وہ تو بڑے عمل صالح کرتا. لقاء ربی، یرجو جسے امید ہوتی ہے، ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ جانا ہے اور ملاقات ہونی ہے، اپنے رب سے ملنا ہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ تو نیکیاں کرتا. اہل ایمان اس آخرت کی تیاری کیجیے. ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے. میرا شعبہ بر صغیر ہی نہیں، ساری دنیا جانتی کہ دعوت توحید، اسلام کی تبلیغ، اصل اسلام کی جھلک، کتاب و سنت کا پیغام پہنچانا ہے. اور مجھے یاد نہیں کہ شعوری زندگی میں نے 1 مہینے تک 4 جمعوں کے بعد آج میں جمعہ پڑھا رہا ہوں اور تکلیف محسوس کر رہا ہوں. مجھے نہیں یاد کبھی زندگی میں ایسا مہینہ آیا، پوری زندگی میں، کہ میں نے منبر پر لگاتار 4 جمعے یہ نہ پڑھائے. اور آج اللہ کی توفیق سے کوشش کی ہے، کیونکہ یہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد سے اعلی جہاد. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. پیغمبر علیہ السلام تلوار کا جہاد کر کر پلٹے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اب دعوت کا میدان ہے، وہاں گولی اور تلوار نہیں چلے گی، وہاں زبان سے تو نے توحید کا پیغام دینا ہے. یہ اس سے بھی بڑا جہاد. ہمارے لیے جیسے دیکھیے تاجر کے لیے دکان پر جانا بہت ضروری ہے، ورنہ سیل مین اصل بھی کھا جاتے ہیں. وہ بیمار بھی ہو تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں غلے پر جا کر بیٹھ جاؤں، وہاں بیٹھا ہوا ہوں. بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے جب تک اس کے وارث تیار اور سمجھدار نہیں ہو جاتے، جاتا ہی رہتا.
ہماری زندگی بھی مچھلی اور پانی کا مثال ہے. ہم اگر دعوت کے کام میں پیچھے رہ جائیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی. ہماری یہ کیفیت ہوتی. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ موت تک یہ کام ہم سے لیتا ہی رہے.